آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے طریقے کون سے تھے نازل ہونے کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حارث بن عشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو میں گھنٹی کی سی آواز سننے لگتا ہوں اور اس کے درمیان میں مجھے کوئی بات بتائی جاتی ہے، اور جیسے ہی آواز ختم ہوتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھار کوئی فرشتہ میرے اوپر وہی لے کر آتا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ تھا یعنی گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ مشابہت دی ہے، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے یعنی جب وہی نازل ہوتی ہے تو اس طرح کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور اسی درمیان میں میرے اوپر وہی نازل ہوتی رہتی ہے، جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو وہی بھی نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جملے کے پیچھے ایک اور لفظ فرمایا کہ یہ میرے اوپر وہی نازل ہونے کا سب سے مشکل ترین صورت ہے وہی نازل ہونے کی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردیوں کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وہی نازل ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا تھا، پیشانے پہ پسینہ آ جاتا تھا، گویا موتیوں کے دانوں کی طرح وہ نظر آتا تھا دور سے، یہ سخت سردیوں کے موسم میں۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میرے زانوں کے اوپر پڑا تھا، وہی نازل ہونے لگی تو اسے لگا میری ٹانگ ٹوٹ رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی کبھی کبھار جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے نازل ہوتی تھی تو وہ بوجھ کی وجہ سے وہ جانور بیٹھ جاتا تھا، یہ وہی کی مشکل ترین صورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں مشکل کیوں نہ ہو، تو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کے تحمل کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، انسان نے اٹھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو اتنی بڑی بڑی چیزیں اٹھانے سے انکار کر دیں، عاجز جو ہو چکی ہوں، تو اس کو قلب رسول اٹھا رہی ہے، مناسبت بھی نہیں ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ان کا کلام ہے اور ایک بندے کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ پہلا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی نازل ہونے کا سلسلۃ الجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی نازل ہونے کے طریقوں میں سے نمبر 2 پہ آتا ہے تمثیل ملک، یعنی فرشتہ کسی انسانی صورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتے تھے، اور حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے تو ان کی صورت میں آتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا، سب سے آسان ترین تھا میرے لیے، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ باقی یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک علامہ شیبی نے ایک بات کہی ہے کہ نبوت کے ابتدائی 3 سال میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وہی لے کر آتے تھے، لیکن اس کو علماء کرام نے رد کیا ہے، علامہ واقدی نے اس کو رد کیا ہے، علامہ عینی نے اس کی تردید کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نزول وحی کے طریقوں میں سے نمبر 3 پہ آتا ہے فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا۔ صرف 3 بار اس طرح ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں آئے، ایک بار معراج کے موقع پہ، دوسری بار جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواہش ظاہر کی تھی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی، تیسری بار نبوت کے ابتدائی دنوں میں مقام اجیاد پر۔ نمبر 4 پہ رؤیا صادقہ، ابتداً وحی کی جو ابتدا ہوئی تو ابتداً آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب میں جس طرح دیکھتے وہی بات اگلے دن بالکل اسی طرح ہوتی جس طرح آپ نے خواب دیکھا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے خواب دیکھنے لگے، جو خوابوں میں دکھایا جاتا کل کو وہی ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا آغاز جو طریقہ کار ہوا نزول وحی کا، ان میں رؤیا صادقہ بھی ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کلام الہی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، صرف 2 بار ہوا، ایک معراج کے موقع پر اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ نمبر 6 پہ نفس فی الروح، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روحی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا دل میں کسی بات کا ڈال دینا بھی وحی کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول وحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اس کے 6 طریقے تھے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔